السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قیادت اور چہرہ۔ دوستو، مفصل رپورٹ سننے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ سال 1998 کی بات ہے۔ رامپور پارلیمانی حلقے سے بی جے پی نے مختار عباس نقوی کو اپنا امیدوار بنا کر بھیجا۔ مختار عباس نقوی الہ آباد کے رہائشی اور رامپور کے لیے پیراشوٹ امیدوار تھے۔ ان کا مقابلہ کانگریس امیدوار اور نواب خاندان کی بہو بیگم نور بانو سے تھا، جو اس وقت موجودہ ممبر آف پارلیمنٹ تھی۔ بی جے پی نے مسلمانوں کے درمیان مسلم چہرے کا بھرپور پروپیگنڈا کیا، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کا وہ طبقہ جو کسی طور پر بی جے پی کو ووٹ نہیں دے سکتا تھا، اس کا کچھ فیصد ووٹ مسلم چہرے کی بنیاد پر بی جے پی کی طرف چلا گیا۔ نتیجتاً بی جے پی نے ایک نئے اور کمزور امیدوار کے باوجود رامپور جیسی مسلم اکثریتی سیٹ پر غیر متوقع کامیابی حاصل کر لی۔ اس وقت ایک مقامی بی جے پی لیڈر نے کہا تھا، مسلمانوں اور ہندوؤں میں بنیادی فرق اسی سوچ کا ہے کہ مسلمان صرف مسلم چہرہ دیکھتا ہے اور ہم اپنی قیادت دیکھتے ہیں۔ اس وقت ہماری عمر چھوٹی تھی، لیکن اس کی بات دماغ میں بیٹھ گئی۔ بعد جب چیزوں کو گہرائی سے جانچا پرکھا تو یہ پایا کہ واقعی مسلمانوں میں اپنے چہرے کا مزاج اندر تک جڑے جمائے بیٹھا ہے۔ اب یہ مزاج سیکولر پارٹیوں نے بنایا یا پہلے سے بنایا تھا، یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن ہمارے اس مزاج کا سیاسی پارٹیوں نے خوب فائدہ اٹھایا، لیکن قوم مسلم کو اس مزاج کا کوئی خاص فائدہ آج تک نہیں ملا۔ قیادت اہم یا چہرہ؟ قیادت کسی بھی پارٹی کا وہ ہائی کمان ہے جو پارٹی کی پالیسیاں بنانے کا اختیار رکھتا ہے، جبکہ چہرے کا اطلاق ایسے افراد پر کیا جاتا ہے جو پارٹی پالیسیوں کے لیے مددگار یا مفید ثابت ہو سکتا ہو۔ قیادت کچھ کرے نہ کرے وہ بہرحال طاقتور اور سب سے بڑی اتھارٹی ہوتی ہے، لیکن چہرے اسی وقت تک اہم رہتے ہیں جب تک قیادت کو فائدہ پہنچاتے رہے۔ جیسے ہی فائدہ کم یا بند ہوتا ہے، چہرے بدل دیے جاتے ہیں۔ اس طرح وہ چہرہ جو کبھی طاقتور دکھتا ہے وہ چند لمحوں بعد گمنامی کی دھول میں کھو جاتا ہے۔ تقریب فہم کے لیے آج بہوجن سماج پارٹی اور نسیم الدین صاحب صدیقی کو ذہن میں رکھے۔ بہوجن سماج پارٹی یعنی بی ایس پی ایک سیاسی پارٹی ہے۔ اس پارٹی کی قیادت دلتوں کے ہاتھ میں ہے۔ نسیم الدین صدیقی کبھی اس پارٹی کا مسلم چہرہ ہوا کرتے تھے۔ نسیم الدین صدیقی صاحب کے محنت اور چہرے کی بدولت ہی بی ایس پی کو فائدہ ملا، جس کی وجہ سے بی ایس پی نے 4 بار اتر پردیش میں اپنی حکومت بنائی۔ نسیم الدین صدیقی صاحب 10-11 شعبوں کے طاقتور وزیر ہوا کرتے تھے۔ کچھ وقت کے بعد پارٹی قیادت کو نسیم الدین صدیقی بے فائدہ لگنے لگے، اس لیے چہرہ بدل دیا گیا۔ آج پارٹی کی دلت قیادت اسی طرح موجود ہے، مگر اپنا چہرہ دودھ کی مکھی کی طرح پھینک دیا گیا۔ اس مثال کو آپ سماجوادی پارٹی اور اعظم خان، آر جے ڈی اور شہاب الدین، این سی پی اور طارق انور وغیرہ سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ اعظم خان سماجوادی پارٹی کے بانی ممبر ہے، لیکن وہ صرف چہرہ ہیں۔ قیادت ملائم سنگھ کی تھی، اس لیے اعظم صاحب آج بھی سینئر ترین لیڈر ہونے کے باوجود قائد نہیں ہیں۔ قیادت یادو فیملی کے ہاتھوں میں ہے۔ مرحوم شہاب الدین صاحب آر جے ڈی کا مضبوط چہرہ ہوا کرتے تھے، لیکن قیادت لالو یادو کے پاس تھی۔ آج شہاب الدین صاحب کی فیملی معمولی کارکن کی حیثیت میں ہے، جبکہ تیجسوی قائد بنے بیٹھے ہیں۔ قیادت کی طاقت۔ سیاست میں آپ چاہے جتنا مضبوط چہرہ بھیج دیں، لیکن اسے بہرحال پارٹی قیادت کے ماتحت ہی چلنا پڑتا ہے۔ اس لیے بارہا ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے چہرے ہمارے ہی خلاف کام کرتے ہیں۔ ہمیں غصہ آتا ہے کہ یہ ہمارے چہرے ہو کر بھی ہمارے خلاف کیوں ہو جاتے ہیں۔ ہمیں یہ بات اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا چہرہ کتنا ہی بھاری بھرکم ہو، وہ کسی بھی حال میں پارٹی پالیسی سے اختلاف نہیں کر سکتا۔ اگر کیا تو اسے دوسرے چہرے سے بدل دیا جائے گا۔ کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے چہرے ہمارے کام کرتے نظر آتے ہیں۔ ایسے نظارے دیکھ کر ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ چلو اپنا چہرہ اپنا کام کر رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہ کام بھی قومی ہمدردی میں نہیں، ہائی کمان کی ہدایت پر کیا جاتا ہے۔ گزشتہ دنوں راجیو رنجن نامی صحافی نے ایک پوڈ کاسٹ میں ایک قصہ سنایا، جس سے ہائی کمان کی طاقت اور اس کی فکر کا پتہ چلتا ہے۔ راجیو رنجن کہتے ہیں، جب سماجوادی پارٹی میں اعظم خان اور امر سنگھ میں اختلاف ہوا تو ہائی کمان ملائم سنگھ کو لگا کہ فائدہ امر سنگھ کے ساتھ میں ہے، تو انہوں نے مسلم لیڈروں کو اعظم خان کی مخالفت کا حکم دیا اور اسی کو بہانہ بنا کر اعظم صاحب کو پارٹی سے نکال دیا گیا۔ پارٹی کا بانی ممبر اور بڑا لیڈر ہونے کے باوجود کسی بھی مسلم چہرے نے اعظم خان کا ساتھ نہیں دیا۔ سب امر سنگھ کی طرف رہے، کیونکہ ہائی کمان کا حکم اسی طرف تھا۔ سال بھر بعد قیادت یعنی ملائم سنگھ کو لگا کہ فائدہ اعظم خان کو بلانے میں ہے، تو انہوں نے پارٹی کے مسلم چہرے کو ایک پریس کانفرنس کر کے امر سنگھ کی مخالفت کرنے کا حکم دیا۔ مسلم چہروں نے ویسا ہی کیا۔ اس طرح پارٹی قیادت نے اندرونی مخالفت کا حوالہ دے کر امر سنگھ کو نکال دیا اور اعظم خان کو اندر کر لیا۔
یعنی قیادت ساری گوٹیاں اپنے حساب سے سیٹ کرتی ہیں، چہرے بس ان گوٹیوں کے اٹھانے بٹھانے میں بس ذریعہ بنتے ہیں، اس سے زیادہ چہروں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ لیکن ہم لوگ آج بھی یہی سوچ کر خوش ہو جاتے ہیں کہ فلاں پارٹی میں ہمارا فلاں بندہ ہے، ہمارا فلاں شخص پارٹی کا اہم چہرہ ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اہم قیادت ہوتی ہے، چہرہ نہیں۔ اس لیے یاد رکھے، جو چہرہ جہاں مضبوط ہے اسے ایک حد تک مضبوط رکھے، لیکن جہاں بھی ممکن ہو سکے قیادت کو پروان چڑھانے کا مزاج ضرور بنائے۔ قیادت کی مضبوطی ہی سے سیاسی مول تول اور حقوق منوانے کی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ بغیر قیادت آپ صرف مانگ سکتے ہیں مگر بارگیننگ نہیں کر سکتے۔ قیادت کھڑی کرنے میں مشکل، محنت اور مشقت تو ضرور ہے، لیکن اصل کامیابی قیادت ہی سے ملتی ہے، چہروں سے نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہم سب کو اس ملک میں امن و چین اور پیار و سکون اور محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق بخشے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا اور کمنٹ میں آپ اپنے مشوروں سے ضرور نوازیے گا، اور اس ویڈیو کے متعلق آپ کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ غلام مصطفیٰ نعیمی ہاشمی، روشن مستقبل دہلی کا شکریہ کے ساتھ ہم اس رپورٹ کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو پر، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔